بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ماہم کہانی میں خوش آمدید۔ مزید اچھی اور دلچسپ کہانیوں کے لیے ماہم کہانی کو سبسکرائب کیجیے اور ماہم کہانی کی ویڈیوز کو زیادہ تر لائک اور شیئر کیجیے۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ مجھے ہرگز یہاں نہیں رہنا۔ میں نیہا سے بات کرتی ہوں، چاہے اس گھر میں رہوں یا چاہے ہاسٹل میں، یہاں سے جانا ہے۔ وہ فیصلہ کر کے ہی گھر واپس آئی تھی، مگر ابھی گھر سے کچھ فاصلے پہ تھی جب تیزی سے ولید اپنی سمت آتا نظر آیا۔ اس نے یوں صورت سے نگاہ کا زاویہ بدلا جیسے غلطی سے کسی حرام شے پہ جا پڑی ہو۔ کہاں تھی آپ؟ گھر والوں کی پریشانی کا بھی کچھ اندازہ ہے آپ کو؟ وہ نزدیک آتے ہی برس پڑا تھا۔ ایمان کا دماغ اس لان تان پہ الٹ گیا تھا۔ شٹ اپ! تم ہوتے کون ہو مجھ سے یہ سوال کرنے والے؟ اپنا راستہ ناپو سمجھے؟ اس نے بغیر کوئی لگی لپٹی رکھے اپنی طرف سے اس کا منہ توڑ کر رکھ دیا تھا اور اس کے تاثرات دیکھے بغیر بھاگتی ہوئی گھر کے اندر گھس گئی، مگر پہلے ہی مرحلے پہ گویا چکرا کر رہ گئی۔ ماما صحن میں ہی چارپائی پر بیٹھی تھی۔ تائی ماں ان کے ہاتھ پکڑے پتہ نہیں کس بات پہ تسلی سے نواز رہی تھی۔ فضا برآمدے کے ستون سے ٹیک لگائے پریشان نظر آئی تھی، مگر اس پہ نگاہ پڑتے ہی تینوں ایک ساتھ اس کی سمت لپکی تھی۔ ماما تو اسے گلے لگا کر زور زور سے رونے لگی تھی۔ وہ کس قدر ہراساں ہو گئی تھی۔ اس وحشت بھرے انداز میں ان کے ہاتھ جھٹک کر الگ ہوتے ہوئے بے چینی سے بولی، کیا ہوا ماما؟ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ تمہاری وجہ سے۔ کہاں چلی گئی تھی تم؟ جواب ماما کی بجائے فضا نے دیا تھا اور اس کا موڈ یکایک بگڑ گیا۔ حد ہو گئی، میں کوئی بچی تھی جو گم ہو جاتی؟ ماما، آپ کے سامنے کھڑی ہوں، فار گاڈ سیک چپ تو کریں۔ اس کے لہجے میں برہمی و تلخی کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ فضا ایک نظر اسے دیکھ کر رہ گئی۔ آخر گئی کہاں تھی تم؟ بتانا تو چاہیے تھا، اپنی جگہ ہے۔ ہم تو تمہیں گھر ہی میں نہ پا کے اتنے پریشان ہو گئے تھے۔ عاقب و اشر اور ولید تمہیں ڈھونڈنے نکلے ہوئے تھے۔ فضا کی بات پہ اسے آگ سی لگ گئی تھی۔ اس نے شعلہ بار نظروں سے موبائل پہ مصروف ولید کو دیکھا تھا اور طنز میں لپٹے سرد لہجے میں پھنکار بھر کر بولی تھی، یہی تو پوچھ رہی ہوں، کیوں ڈھونڈنے نکلے وہ مجھے؟ اور خاص طور پہ یہ لگتے کیا ہیں یہ میرے؟ اس نے انگلی اٹھا کر ولید کی صرف اشارہ کیا۔ انداز میں حقارت کا عنصر نمایاں تھا۔ فضا کا تو شرمندگی و خجالت سے سر نہ اٹھ سکا تھا۔ ایک تو بیچارے اس کی تلاش میں مارے مارے پھر رہے تھے اور یہ۔ اس نے دانت پیسے۔ ایمی، بدتمیزی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ بہت بڑے ہیں تم سے ولید بھائی، فضا نے ڈانٹا اور وہ آپے سے باہر ہونے لگی۔ میرا کوئی تعلق نہیں ہے کبھی بھی فضول آدمی سے، سمجھی تم؟ اور میں جا رہی ہوں ابھی اور اسی وقت۔ کسی کو میری تلاش میں نکلنے کی ضرورت نہیں۔ ایک ایک لفظ چبا کر کہتی وہ ایک جھٹکے سے سیڑھیاں چڑھتی اوپر چلی گئی۔ وہ سب ششدر ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے۔ سوائے ولید کے وہ لب بنچے سر جھکائے کھڑا تھا۔ اس کا دماغ خراب ہو رہا ہے اور کوئی بات نہیں ہے، ابھی جا کے پوچھتی ہوں اسے تو میں، فضا بھڑکے ہوئے انداز میں کہہ کر سیڑھیوں کی سمت لپکی تھی کہ کچھ خیال آنے پہ بے اختیار رک گئی اور خفت بھرے انداز میں ولید حسن کو دیکھا تھا جو ہموز ہونٹ بھنچے سر جھکائے کھڑا گویا کسی سوچ میں گم تھا۔ آئی ایم سوری ولید بھائی، اس کی سمت سے میں آپ سے ایکسکیوز۔ پلیز پلیز فضا، شرمندہ مت کریں اور ایمان کو بھی ڈانٹنے کی ضرورت نہیں، وہ آلریڈی اپسیٹ ہے۔ اس نے کس قدر جھجکتے ہوئے دوسرا فقرہ مکمل کیا تھا۔ فضا کی خفت مزید بڑھ گئی تھی۔ آپ سب لوگ بہت اچھے ہیں، مگر وہ، اس کی آواز آنسوؤں کے بوجھ سے نم ہو گئی۔ ولید نے ایک نظر اسے دیکھا تھا، پھر آگے بڑھ کر نرمی سے اس کا سر تھپکا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، ایمان کو بھی میں سمجھا دوں گا۔ مگر وہ پتہ نہیں کیا ٹھان بیٹھی ہے، ضدی بہت ہے، اب پتہ نہیں کہاں جانے کو تیار ہے، کیسے روکوں گی اسے؟ وہ مضطرب سی ہو کر بولی تو ولید نے چونک کر اسے دیکھا۔ عین اسی پل وہ اپنے بیگ سمیت سیڑھیوں سے برآمد ہوئی۔
ولید کو صورتحال کی سنگینی کا احساس ہوا تو ہونٹ بھینچ لیے۔ فضا، آپ چچی جان کو اور اماں کو لے کر اندر چلیں، انہیں میں دیکھ لوں گا۔ اس نے جیسے ایک ہی فیصلہ کیا تھا اور فضا کو مخاطب کرتے ہوئے سرگوشی کی۔ فضا پریشان کن نظروں سے ایمان کو دیکھ رہی تھی، ٹھٹک کر متوجہ ہوئی۔ مگر وہ، اس نے پھر اسی مدھم لہجے میں کہا تھا۔ فضا بے بسی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ولید مضبوط قدم اٹھاتا اس کی سمت بڑھ آیا تھا۔ ایمان اس کے پاس سے نظر انداز کرتی گزرنے کو تھی جب ولید نے کمال جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، وہ جو اپنے دھیان میں آگے بڑھ رہی تھی۔ اس مداخلت پہ لہرا کر 2 قدم پیچھے گھسیٹ کر گرتے گرتے اسی کی وجود کو سہارے سے ملی تھی۔ ولید کو اطمینان ذرا فرق نہیں آیا تھا، جبکہ اس کی اس درجہ بڑھی ہوئی جسارت نے ایمان کے تن بدن میں آگ لگا دی تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے پہلے اپنا ہاتھ چھڑایا تھا، پھر سنبھلتے ہی پھنکار زدہ لہجے میں بولی تھی، ہاؤ ڈیئر یو، اپنی حد میں رہو، مجھے آئی ایم سوری۔ وہ سر جھکائے کھڑا تھا۔ سوری فار واٹ؟ وہ بھڑک اٹھی تھی۔ مجھے آپ کے ساتھ ایسا بیہیو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اگین سوری۔ وہ اب بھی اسی کی طرف دیکھ نہیں رہا تھا۔ ایمان نے ہونٹ بھینچ لیے۔ اس کی جلتی آنکھوں پہ نئے سرے سے نمی چمکنے لگی تھی۔ یہ میرے راستے سے ہٹو، وہ خاصی دیر کے بعد بولی تھی۔ آپ مت جائیے، میں نے ایکسکیوز کیا ہے نا آپ سے۔ وہ کسی قدر آہستگی سے بولا، میں اپنے مجرموں کو اتنی آسانی سے معاف نہیں کر سکتی۔ پھر کیا کرنا پڑے گا مجھے؟ ان بڑی بڑی آنکھوں میں اضطراب در آیا۔ ایمان نے ایک نظر دیکھا اور منہ پھیر لیا۔ اتنا انوالو کیوں ہو رہے ہو؟ آپ میری وجہ سے گھر چھوڑ کر جائیں، مجھے بالکل اچھا نہیں لگے گا۔ آپ بتائیے نا، مجھے آپ کو منانے کو کیا کرنا ہوگا؟ آئندہ مجھ سے بات مت کرنا۔ میں نے کہا نا، میں اپنے مجرم کو اتنی آسانی سے معاف نہیں کیا کرتی۔ اس نے کسی قدر نخوت سے کہا اور بیگ وہیں چھوڑ کر دوبارہ سیڑھیاں چڑھ گئی۔ وہ ہونٹ پیچھے اسے جاتے دیکھتا رہا تھا۔ تھینک گاڈ وہ مانی تو، ورنہ مجھے تو 1% بھی امید نہیں تھی۔ آپ نے واقعی معرکہ مارا ہے ولید بھائی۔ فضا جو کچھ فاصلے پہ کھڑی دم سادے کسی فیصلے کے منتظر تھی، چہکتی ہوئی نزدیک آ کر بولی۔ وہ چونکا تھا اور خالی سی نظروں سے اسے دیکھ کر کچھ کہے بغیر پلٹ کے اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ کون جانتا تھا کہ اس نے آج کے دن مزید کیا کیا کھو دیا تھا۔ پھر کتنے سارے دن گزر گئے۔ وہ خود کو دانستہ محدود کر چکی تھی۔ پہلے جو اشر کے ساتھ وہ کچھ دوستی ہوئی تھی، وہ بھی اس تلخی کی نظر ہو گئی۔ فضا نے متعدد بار اسے اکسایا کہ وہ اس کے ساتھ اس کی دلچسپیوں میں شریک ہو، مگر اس نے صاف انکار کر دیا تھا۔ اس وقت بھی وہ ایسے ہی اپنے کمرے میں گھسی بیٹھی تھی جب کوئی دروازہ کھول کر اندر آ گیا۔ وہ سیل فون پہ گیم کھیل رہی تھی۔ سرسری سا متوجہ ہوئی، مگر اپنے سامنے ہیرا آپی کو دیکھ کر مروّداً مسکرانا پڑا۔ بیٹھیے نا، آپ کیسی ہیں آپ؟ اس نے سیل فون ایک سائڈ پہ رکھ دیا تھا۔ میں تو ٹھیک ٹھاک ہوں، تم نظر ہی نہیں آتی۔ کل بھی شام کو فضا آ گئی تھی اشر اور عاقب کے ساتھ، تم کیوں نہیں آئی؟ وہ اس کے نزدیک ہی بیٹھ گئی تھی۔ بس یوں ہی، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، اس نے بہانہ گڑھا، مگر گویا پھنس گئی کہ وہ فوراً الرٹ ہوئی تھی۔ کیا ہوا؟ بخار تو نہیں ہو رہا، دکھاؤ تو۔ وہ اس کی پیشانی چھو کر دیکھنے لگی تھی۔ سر میں درد تھا آپا، وہ بھی کل ہی ٹھیک ہو گیا تھا۔ آپ سنائیے نا، بچے کیسے ہیں؟ وہ ان کا دھیان بٹانے کو موضوع بدل گئی۔ سب ٹھیک ہیں، بچے اپنی چھوٹی خالہ کو یاد کر رہے تھے۔ بھائی، وہ سب تو تمہارے دیوانے ہو گئے ہیں۔ وہ ہنس کر بتا رہی تھی۔ ایمان بے دلی سے مسکرا دی۔
پھر ان کا دل رکھنے کو بولی تھی، بہت پیارے ہیں آپ کے بچے، لائیے گا انہیں۔ ارے اب انہیں نہیں، تمہیں آنا ہے، میں خاص دعوت دینے آئی ہوں۔ ویسے تو تم نے آنا نہیں ہے۔ ارے نہیں، میں آؤں گی نا آپا، وہ خفیف سا ہو کر وضاحتیں دینے لگی تھی۔ سو بار آنا، مگر کل تو لازماً آنا ہے، ورنہ میں روٹھ جاؤں گی تم سے۔ وہ اس سے وعدہ لے کر ہی اٹھی تھی۔ وہ ان کے خلوص کی قائل ہو کر رہ گئی، مگر اگلے دن وہ سرے سے بھول بھی گئی تھی۔ تم کون سے کپڑے پہن کر جاؤ گی؟ نکال دوں، استری کر دو؟ وہ ابھی نہا کر نکلی تھی، تولیے سے بال خشک کرتے چونک گئی۔ کہاں جانا ہے؟ ہیرا آپا کے گھر دعوت ہے، بھول بھی گئی کیا؟ فضا کے کہنے پہ اس نے گہرا سانس کھینچا تھا۔ اگر وعدہ نہ کر لیا ہوتا تو لازماً انکار کر دیتی۔ کوئی سے بھی کر دو، اپنی مرضی سے، اس نے رکھائی سے کہا اور برش اٹھا کر بال سلجھانے لگی۔ فضا نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا تھا، وہ بہت بجھی بجھی سی نظر آ رہی تھی۔ اجلے چہرے کی تمام جاذبیت جیسے اداسی کے گھمبیر پردے میں جا چھپی تھی۔ کیا بات ہے ایمی، اتنی خاموش کیوں رہنے لگی ہو؟ خوش ہونے والی کوئی بات بھی تو ہونی چاہیے، اس نے تڑپ کر کہا تھا۔ فضا نے کچھ کہے بغیر اس کے لیے الماری سے اسکن براؤن اور میرون کمبینیشن کا ملتانی سوٹ نکالا، جس کی شرٹ کے دامن اور دوپٹے کے پلو پر بہت خوبصورت بلوچی کڑھائی تھی۔ یہ سوٹ پاپا پچھلے سال اسلام آباد سے اس کے لیے لائے تھے، جسے ایمان نے صرف ایک بار پہنا تھا اور وہ اسے پہن کر بہت کیوٹ لگی تھی فضا کو۔ اس دن تم نے ولید بھائی کی بات مان لی، مجھے قطعی امید نہیں تھی۔ جانا بھی کہاں تھا، ہمارا اپنا ٹھکانہ ہی نہیں، اپنی عزت نفس بھی شاید کھو چکے ہیں، مجھے سرنڈر کرنا ہی تھا۔ اس کی آواز پہ آنسوؤں کا غلبہ تھا۔ فضا نے محسوس کیا تو تڑپ کر اسے گلے لگا لیا۔ ایمی، ایمی میری جان، کیوں اتنی معمولی باتوں کو جان کا روگ بنا رہی ہو؟ فضا کی اپنی آواز بھی بوجھل ہونے لگی تھی۔ مجھے لگ رہا ہے میں مر جاؤں گی، بہت گھٹن ہو رہی ہے میرے اندر۔ پاپا نے بہت زیادتی کی ہے ہمارے ساتھ، ہم سے ہماری انا چھین کر 2 ٹکے کی حیثیت ہو کر رہ گئی ہے، ورنہ کس کی جرأت تھی اتنی کہ ایمان ارتضیٰ کی انسلٹ کی جائے اور وہ اسے بخش دیتی، مگر اب ہماری حیثیت اور ہے۔ کیا ہوا ہے ایمی؟ کسی نے کچھ کہا تمہیں؟ کس نے؟ فضا ٹھٹک کر رہ گئی تھی۔ اس کے لہجے میں غیر یقینی اضطراب تھا۔ ایمان ایک دم سنبھلی، وہ اتنی خوددار تھی، اپنی انا اتنی عزیز تھی کہ اپنی اس انسلٹ کا احوال وہ اپنی ماں جائی سے بھی نہیں کہہ پائی تھی۔ کچھ نہیں، بس یوں ہی۔ اس نے پھر سے خود کو مضبوط کر لیا۔ تم کچھ چھپا رہی ہو؟ فضا مشکوک ہوئی، مگر وہ ٹال گئی تھی، اور جس پل وہ تیار ہو کر سیڑھیوں سے نیچے اتر کر آئی، سب سے پہلے سامنا تائی ماں سے ہوا تھا، جنہوں نے اس کے نازک سراپے پہ ایک پیار بھری نگاہ ڈالی تھی، پھر بے ساختہ لپٹا کر چٹا چٹ پیار کیا تھا۔ ماشاء اللہ، دیکھ تو میری دھی کتنی سونی لگ رہی ہے پتر، ایسے ہی کپڑے پہنا کر میری دھی، انہوں نے اسے مخاطب کیا تھا۔ وہ قطعی نہیں سمجھ سکی، البتہ ان کی محبت کے مظاہرے پہ بیزار ضرور ہو گئی تھی۔ جبھی ان سے الگ ہو کر فاصلے پر ہوتی ہوئی بولی تھی، آپ تیار نہیں ہوئی؟ کب تک جانا ہے؟ اس کے لہجے میں محسوس کی جانے والی رکھائی اور انداز میں بیزاری اور اکتاہٹ تھی، مگر دائی ماں نے اپنی فطری سادگی میں سرے سے محسوس نہیں کیا تھا۔ نہ پتر، میں وہاں جا کے کیا کروں گی؟ تم لوگ چلی جاؤ، میں گھر پہ رہوں گی، تیرے تاؤ اور دادا کے پاس۔ وہ ابھی بھی اسے پیار بھری لگاوٹ آمیز نگاہوں سے تک رہی تھی، ایسی نظریں جن میں محبت کے سوتے پھوٹتے تھے، جن میں شفقت تھی، ممتا تھی۔ اسے جھنجھلاہٹ محسوس ہونے لگی تو کچھ کہے بغیر دادا کے کمرے کی جانب بڑھ آئی۔ کمرے میں کوئلوں کی انگیٹھی ان کے بستر کے پاس ہی پڑی رہتی تھی، اس وقت بھی انگیٹھی میں کوئلے دہک رہے تھے۔ دادا اپنے لحاف میں بیٹھے تسبیح پڑھنے میں مشغول تھے، اسے دیکھا تو شفقت سے مسکرا دیے۔ آؤ پتر آؤ میری سونی دھی، انہوں نے اسے دیکھ کر تسبیح سائیڈ پر رکھ دی۔
تو بالکل اپنے باپ کی تصویر ہے، تجھے دیکھ کر مجھے ارتضا کی جوانی یاد آ جاتی ہے، وہ بھی اتنا ہی سونا تھا۔ وہ ان کے پہلو میں بیٹھی تو دادا نے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں بھر کر مدھم لرزتی آواز میں کہا۔ اس نے دیکھا کہ ان کی بوڑھی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ پاپا آپ سے ملنے بھی نہیں آتے تھے؟ اسے ان کی دلی کیفیت کا اندازہ ہوا تو پاپا پہ غصہ آنے لگا۔ بڑا آدمی بن گیا ہے، اسے فرصت کہاں ہے؟ وہ مسکرائے۔ ان کے لہجے میں نارسائی کی سلگن تھی۔ وہ کچھ کہے بغیر ان کے لحاف کے ڈیزائن کو گھورنے لگی تھی۔